مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کی تکمیل کی خاطر رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ اس کے آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی تکمیل کے لیے، ایمان کے لیے رمضان المبارک کی رات کو قیام کیا تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے، رمضان المبارک کی ایک رات ایسی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، سارا رمضان المبارک ایک طرف اور لیلۃ القدر کی رات ایک طرف، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اس رات کو قیام کرتا ہے، جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، میں رب ذوالجلال اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ اکبر، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ اس بندے کے اور جہنم کے درمیان ایک کھندق کھود دیتا ہے، اور وہ کھندق کتنی ہے جتنی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ جہنم سے وہ روزے دار اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کھندق ہے۔ اس لیے روزے رکھیں، کثرت کے ساتھ روزے رکھیں، کثرت کے ساتھ۔ یہ فرض روزے ہیں، اللہ نے ہم پر فرض قرار دیے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتا بیماری کی حالت میں تو اسے تو معاف ہیں، اس وقت جب وہ ٹھیک ہو جائے تو یہ سمجھے کہ میں اب روزے رکھ سکتا ہوں تو وہ اپنے روزے رکھے۔ حالانکہ جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ ایام مخصوصہ میں وہ انہیں نماز معاف ہے، سارا سال نماز معاف ہے، رمضان المبارک میں بھی نماز معاف ہے۔ جب ان کے ایام مخصوصہ شروع ہوتے ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، عبادت نہیں کر سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جائے گا تو جو روزے ان کے چھوٹے ہیں وہ روزے رکھیں گی۔ روزے رکھنے کا بعد میں حکم دیا گیا ہے، نماز تو ان کو معاف ہوگی، وہ نماز نہیں پڑھیں گی، لیکن اللہ نے بعد میں وہ روزے جو ان کے چھوٹے ہیں ان کو رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور ہم تو انسان ہیں، مرد ہیں، ہمیں تو بحالت بیماری میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر ہم بیماری کی حالت میں ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، اپنی کروٹ نہیں لے سکتے، تو ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ تم آنکھوں کے اشارے سے نماز ادا کرو۔ آنکھوں کے اشارے سے نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ کے عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، اس کی عبادت میں مشغول رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جو روزہ رکھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب کلمے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو 2 کلمے بہت محبوب ہیں جو زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت وزنی ہے، بھاری ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کلمے کون سے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو زیادہ سے زیادہ اس تسبیح کی آپ کثرت کریں، حالت روزے میں اللہ رب العالمین آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ آخری